قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ملت کے عظیم خادم قبلہ مولانا ملک اعجاز صاحب کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو پروردگار عالم اپنے شایان شان ان خدمات کا انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. آپ سب کی اس مہد علمی میں تشریف آوری کو پروردگار عالم اپنی عبادت شمار فرمائے اور یہاں پر ہونے والی علماء کرام کی گفتگو، ان کی نصیحتیں، کی رہنمائیاں پروردگار ہم سب کی دنیا و آخرت کی بہتری کا سبب قرار دے اور جو ہم سنیں اس میں سے بہترین پر عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ میرے مولا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، توجہ فرمائیے گا کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا. تو فرمایا کل علم وبال یوم القیامہ. کل علم، ہر علم، ہر وہ چیز جو انسان کو پتہ چلتی ہے، اس کو جان لیتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ چیز، اس کا وہ علم اس کے لیے وبال بن جائے گا. الا سوائے ایک علم کی. بڑی اہم بات ہے. ہر علم فائدہ نہیں دیتا. بعض علم قیامت کے دن پچھتاوے اور حسرت کا باعث بنے. سوائے ایک علم کے میرے مولا فرماتے ہیں کل علم وبال یوم القیامہ الا ما عمل بہ. سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا گیا. سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا گیا. ورنہ پوچھا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا، فرض کریں آپ ایک کسی شہر میں چوک پر جہاں پر یہ سگنل لگے ہوتے ہیں، ٹریفک کو روکنے کے لیے سرخ بتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پیلی ہو کر سبز ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹریفک چل پڑی. کیوں وبال ہوگا علم جس پر عمل نہیں کیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ ایک بالکل دیہاتی اجڑ سا بندہ ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا، سرخ بتی پر ٹریکٹر اندر ڈال دے، چوک سے گزار دے، پولیس والا اس کو ہاتھ دے کے سائڈ تے کر لا، روک لے. وہ روک لے. پولیس والا اس سے کہے کہ تو نے بتی نہیں دیکھی؟ وہ کہے جی ویکھی ہے، بڑی سوڑی دیکھی ہے، بڑی خوبصورت بتی ہے ماشاءاللہ. تو پوچھے اس بتی کا رنگ کیا، کون سے رنگ کی بتی جلی ہوئی تھی؟
تو وہ کہے کہ جی سرخ رنگ کی، وہ کہے کہ سرخ رنگ کی بتی کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ وہ کہے جی قسم چپ چوال ہو کوئی نہیں پتہ، میں تے آج پہلی باری اپنے پنڈ چ باہر نکلے۔ توجہ فرما رہے تے میں شہر دیاں بتیاں ویکھ رہا سا، اے بتی بھی ویکھی ہے، لیکن اس سرخ بتی دا مطلب کی ہے مینوں کوئی نہیں پتہ۔ جب پولیس والے کو اطمینان ہو جائے گا تو اس کے دل میں آ جائے گا یار اینوں چھڑ دے، اینوں چھڑ دے، اینوں پتہ کوئی نہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ اپنی سونی گاڑی پر یا سونی موٹر سائیکل پر اینک شینک لگا کر آپ بھی سرخ بتی پہ موٹر سائیکل اندر گھسا دیں، آپ کو روکے گا چھوڑے گا نہیں۔ آپ کہو ٹریکٹر والے کو کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ تو کہے گا انہوں پتہ کوئی نہیں، اس کو علم نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا، اور تجھے تو پتہ تھا، تو تیرا علم تیرے لیے چلان بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو پھر چنگا ہے بندہ علم حاصل کرے ہی نہ علم ہوگا نہ آگے کوئی پوچھے گا۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ کہ جس کے بس میں ہی نہیں کہ وہ جان سکے، اس پر اللہ رحم کرے گا، اللہ خود جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن جس کے بس میں تھا علم حاصل کرنا اس نے نہ کیا ہو، وہ بھی اسی گروپ میں شامل کیا جائے گا جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پھر خرابی کی۔ تو پہلے کو کہتے ہیں جاہل قاصر اور دوسرے کو کہتے ہیں جاہل مقصر، جان سکتا تھا نہیں جانا۔ ایک دفعہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں گئے تو ایک بڑے اچھے دیندار آدمی، ان سے سلام دعا پہلے بھی دوستی تھی، تو ان کے ساتھ ذرا سفر کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس موبائل میں ایک بڑی اچھی ایپلیکیشن ہے، ایپ ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کرتی ہے وہ؟ میں نے کہا اس ایپلیکیشن کو بنانے والے نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بڑے بڑے اچھے پیارے فرامین چن کر اس میں رکھ دیے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دن میں 1 مرتبہ، ٹائم آپ کی مرضی کا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، دن میں جتنی بار آپ چاہیں آپ کی سکرین پر آل محمد کا ایک فرمان آ جائے گا۔ تو آگے سے کہتے ہیں قبلہ جو پہلے پتہ ہے اس کا حساب پتہ نہیں کیسے دینا ہے، جو باتیں پہلے پتہ ہے دین کی ان پر بھی عمل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ آپ یہ ایپلیکیشن رہنے دیں، جتنا زیادہ پتہ ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے بھی ایک بات کہی، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مہینے میں کتنا کماتے ہیں؟ تو آپ بھی تصور کریں، آپ جتنا مہینے میں کماتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ میرے پاس ایک ایسی ایپلیکیشن ہے کہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرو، مہینے میں آپ کی آمدنی کو ڈبل کر دے گی، مہینے میں آپ کی آمدنی کو ڈبل کر دے گی، پھر بھی یہی جواب دو گے جو اہل بیت کے فرامین کے بارے میں دے رہے ہیں؟
کہتے ہیں آپ مولانا لوگ پھنسا لیتے ہیں بندے کو۔ ہماری حالت یہ، اگر ہمیں کوئی کہے نا ایک بہت بڑا سمجھدار کاروباری بندہ آ رہا ہے، وہ لوگوں کو کاروبار سکھاتا ہے، تیرا جو بھی کاروبار ہے اگر تو اس کی کلاس اٹینڈ کر لے، گارنٹی ہے 1 مہینے کے اندر تیرے کاروبار کی آمدن ڈبل ہو جائے گی، سارے بھاگ کے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا جو اگلا کما رہا ہوں پتہ نہیں اس کا حساب کیسے دینا ہے اللہ کو، جتنا زیادہ کماؤں گا اتنا حساب دینا پڑے گا، لیکن جب دین کی بات آئی جتنا ہے اتنے کا حساب دے لے تو بڑی بات ہے۔ اس ہماری صفت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، خبردار تم لوگ، تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو اور آخرت کو ٹرخاتے رہتے ہو، آخرت کو ٹرخاتے ہو، ٹالتے رہتے ہو۔ دیکھا جائے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے، لیکن دنیا مل رہی ہو تو جھپٹ کے جاتے ہو۔ تمہاری پرابلم یہ ہے، اس وجہ سے تم آخرت اور دین کے بارے میں سستی اور خرابی کرتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ نے، علم ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ کون؟ سردار انبیاء، ان سے اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرا رسول یہ دعا مانگا کرے، ربی، اے میرے رب، زدنی علما، مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ دعا سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ بات اضافہ کر لیں جو میں نے شروع میں عرض کی کہ علم وہ فائدہ مند ہے جس کو انسان عمل کرنے کے لیے سیکھے۔ اگر کوئی قرآن پڑھے تو اس لیے نہیں کہ جب محفل میں بیٹھوں گا دوسروں کے چھکے چھڑا دوں گا ایتیں سنا سنا کے، لوگ کہیں گے بھی بڑا بڑا عالم ہے، بڑا بلا عالم ہے۔ نہ، قرآن اس لیے سیکھا جائے جس لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ توجہ کیجئے، میں نے جو آپ کے سامنے ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کی وہ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 68، 68 اور کچھ لوگ کہتے ہیں 68، ٹھیک ہے، آیت نمبر 68 ہے، پوری میں نے نہیں پڑھی، اس کا پہلا حصہ پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالی کا خطاب ہے اپنے نبی سے، قل، کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کون تھے؟ اہل تورات یہودی اور اہل انجیل عیسائی مسیحی، یہ دو بڑے دین تھے، اور تیسرے وہی مشرک تھے رسول اللہ کی اپنی قوم قریش وغیرہ۔ توجہ سے سنیے گا،
یہ جو یہودی تھے خاص طور پر چونکہ مدینہ میں زیادہ یہودی آباد تھے، اور بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، بالکل اسی طرح اہل تورات اللہ کے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیات درس عبرت ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو عادت نہیں ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی تو عادت ڈال لیں۔ کیوں؟ روز قیامت یہ قرآن میں لکھا ہے، روز قیامت اللہ کا رسول دوسروں کی نہیں اپنی امت کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے۔ میری بات توجہ سے سنیں، اللہ کے نبی کی قیامت کے دن شفاعت ہے، لیکن جس طرح اللہ کے نبی کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کا ذکر ہے قرآن میں، اس طرح صاف صاف شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی غلط نہ سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، شفاعت ہے، لیکن قرآن میں ان الفاظ میں نہیں لکھا کہیں بھی کہ قیامت کے دن ہمارا رسول اپنی امت کی شفاعت کرے گا، لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا رسول قیامت کے دن اپنی امت کی شکایت کرے گا۔ اب ذرا سوچو، جو قرآن میں صاف نہیں لکھا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جو قرآن میں صاف لکھا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنے والے تھوڑے ہیں۔ سمجھے یا نہیں میری بات؟ کیا شکایت ہے اللہ کے نبی کی؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ امت سامنے کھڑی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ وہ پچھتا رہے ہوں گے جنہوں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں ایم اے تے ایف کیا پی ایچ ڈی تے فلان تے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا ہوگا، اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دی ہوگی۔ اللہ کا رسول یہ شکایت نہیں کرے گا اے نے ایم اے نہیں کیتا، اس نے ایم ایس سی نہیں کیتا۔ کیا شکایت کرے گا؟ پروردگار انہوں نے تیری کتاب سے دوری اختیار کر لی تھی، یہ نہیں پڑھتے تھے۔ یا ربی، اے میرے رب، ان بے شک یقیناً قومی، میری قوم نے، میری امت نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور کسے کہتے ہیں؟ جس کو چھوڑ کر بندہ ہجرت کر جائے، جس سے دوری اختیار کر لے۔ ہجرت کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ایک جگہ سے دوری اختیار کر لینا۔ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، مکے سے ہجرت کر لی۔ رسول پاک فرمائیں گے میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہر جگہ سے، ہر کھوکھے سے، ہر دکان سے تیرا دین سن لیتے تھے، نہیں پڑھتے تھے تو تیری کتاب سے نہیں پڑھتے تھے، جس سے زیادہ سچی کتاب اس کائنات میں۔
مولا کا فرمان ذہن میں رہے، یہ جو بات کر رہا ہوں عمل کے لیے کر رہا ہوں، عمل کے لیے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کو توجہ سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، ورنہ یہ اللہ کی کتاب نے گواہی دی ہے کہ میری اور آپ کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا رسول شکایت کرے گا، شکوہ کرے گا، پروردگار ان سے سوال کر۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ میں اپنے اندازے پہ کہہ رہا ہوں، ان سے پوچھ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان سے سوال کر کہ دنیا میں جو چیزیں یہ پڑھتے تھے ان کو لکھنے والوں میں کون سی خوبی تھی جو میرے اللہ تیرے میں نہیں تھی؟ جن کتابوں کو انہوں نے شوق سے پڑھا، چاہے دنیا کے علم کی کتابیں ہوں چاہے دین کے علم کی کتابیں ہوں، ان کے لکھنے والوں کا علم تیرے سے زیادہ تھا کہ ان کی پڑھتے تھے، تیری کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھ اے میرے رب، ان سے پوچھ، میں نے انہیں کتنی تاکید کی تھی، میں نے ان سے کہا تھا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ میرے بچوں کو انہوں نے ذبح کر دیا اور تیرے قرآن کو انہیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ یہی کیا ہے نا امت نے، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا امت نے؟ تو اہل بیت تو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے زمانے کا امام ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمارے درمیان زندگی۔ وہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ اللہ کا نبی جو دو چیزیں، میرا جد جو دو چیزیں دے کر گیا، ایک تو اب ان کے درمیان نہیں ہے، لیکن جو ان کے پاس ہے اس کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ تیسری چیز تو کوئی نہیں ہے نا، یا قرآن ہے یا تو اہل بیت تو نہیں ہے۔ جو غائب ہے، یا اللہ بھیج، اللہم کل ولیک عجل ولیک الفرج، پروردگار بھیج امام کو۔ پروردگار بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کیسی قوم ہے، جو نہیں ہے اس کو بلا رہے ہیں اور جو پاس ہے اس کو پڑھنے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ یاد رکھو اللہ نے پہلے 11 دیے تھے، سب کی بے قدری ہوئی۔ 11 دیے تھے نا، سب کی بے قدری ہوئی۔ 12واں تب آئے گا جب اللہ ہمیں قدردان پائے گا، اور ہم کب ثابت کریں گے کہ ہم پروردگار تیری ہدایت کے قدردان ہیں؟ جب پہلے جو ہمارے پاس ہادی قرآن کی شکل میں موجود ہے، اپنے عمل سے اپنے اللہ کو دکھاؤ کہ ہم اس کتاب کے قدردان بن گئے ہیں، اب تو اپنے ولی کو بھی ہمارے لیے بھیج دے۔ توجہ فرمائیے، سوچئے، دونوں اللہ کے ہیں نا، قرآن بھی اللہ کا، امام بھی اللہ تعالیٰ کا۔ ایک ہمارے پاس ہے، ایک ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا اللہ گھال دو، نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ جب تک ہم اپنے اللہ کو عمل کی گواہی چاہیے ہوتی ہے، زبانوں کی گواہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے ہاں عمل قبول ہے، زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے۔ لہذا وہ حدیث
جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، جس کو ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا کہ جس حدیث کو ہم بچپن سے سنتے آئے اس پر بھی صحیح طرح عمل۔ حدیث ثقلین کیا کہتی ہے؟ فرمایا میں دو قیمتی چیزیں ثقلین تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، کیا معنی ان لفظوں کا؟ جب تک تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا۔ تمسک مضبوطی سے پکڑنا، اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ کہے وہ کرو، کچھ اور نہ کرو۔ جیسے ایک وفادار خادم، اس کے کان اپنے آقا کے حکم کی طرف لگے ہوتے۔ تمہاری نظریں بھی اللہ کی کتاب کو دیکھیں کہ پروردگار کیا کہتا ہے۔ سب کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ثقلین دو بھاری چیزیں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، اہل بیت کے دیگر فرمان اٹھا کے دیکھیے، ثقل اکبر ثقلین میں سے بڑا اللہ کی کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کو بھی قرآن سے تمسک کرنے کا حکم دیا۔ عظمت قرآن کا اندازہ لگائیے۔ سورہ زخرف، سورہ مبارکہ زخرف، آیت نمبر اگر میں غلطی نہ کروں 42 اور 43 یا 43 اور 44، سنیے غور سے۔ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، اے رسول فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ فَاسْتَمْسِكْ وہی لفظ ہے جس کو ہم تمسک کہتے ہیں۔ اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی پر، اس وحی کو، اس قرآن کو فَاسْتَمْسِكْ مضبوطی سے تھام لیجئے۔ تھام لیا، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، یقیناً آپ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یعنی قرآن مجید کو فالو کرنا۔ قرآن مجید کو فالو کرنا یعنی اللہ جو کہے اسے فالو کرنا۔ اگلی آیت سننا غور سے، عظمت قرآن کا اندازہ لگانا خود خالق کے کلام سے۔ یہ حکم دے کہ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور یقیناً یہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور یقیناً یہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے قرآن، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ سنیں گے غور سے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے رسول یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ توجہ فرمائیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ جو رسول کو بھی گائیڈ کرتا ہے اس کا نام اللہ ہے، اور جس کے ذریعے کرتا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے رسول ان قریب، سوفا
بہت جلد تسألون، تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے، رسول سے بھی قیامت کے دن اور رسول کی قوم سے بھی۔ اور یہی جب سوال ہوگا، جواب میں شاید اللہ کا نبی یہی کہے گا جو فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، پروردگار میں تو دے کر آیا تھا بڑے اہتمام سے، لیکن انہوں نے میری بات کی قدر، انہوں نے تیرے قرآن کی قدر نہیں۔ واپس آؤں میں، وقت کم ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 68، قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے اہل تورات، اے اہل انجیل، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں کھڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اس کا پنجابی ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے، تھوڑے ہاتھ پلے ککھ نہیں، تھوڑی جھولی اچ ککھ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ کب تک تمہاری جھولی میں ککھ نہیں خالی ہے؟ جتنے مرضی تم اپنے آپ کو دیندار اور عالم اور فلان اور فلان سمجھتے رہو، ککھ نہیں تمہارے پاس۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے، حتیٰ جب تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قائم نہ کر دو، استوار نہ کر دو تورات کو اور انجیل کو، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے، یعنی اب جو نازل ہوا ہے قرآن، اس کو۔ تورات والے کیا کریں؟ ادھر ادھر کی بات کیے بغیر جو تورات کہتی ہے وہ کریں، نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ تورات میں ہی آخری رسول کی نشانیاں موجود تھیں۔ سنیں غور سے، میں نے کہا نا، اہل تورات چاہے یثرب کے رہنے والے ہوں، مدینہ منورہ کے، چاہے خیبر اور فدق وغیرہ ان بستیوں میں رہنے والے ہوں، یہ ان سب کا عقیدہ تھا اسی سرزمین پر اللہ کا آخری نبی، نبیوں کا سردار آئے گا۔ صدیوں پہلے یہ فلسطین اور شام سے ہجرت کر کے اس سرزمین کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کریں تاکہ جب اللہ کا نبی آئے تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جب وہ آیا تو ایمان لائے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس داستان کا سب سے بڑا عبرتناک نکتہ یہی ہے، اور یہ داستان قرآن میں پھیلی ہوئی ہے۔ بس میں جو عرض کر رہا ہوں، وہ آخری نبی کے منتظر، انتظار بڑا اچھا کام ہے، لیکن انتظار کرتے کرتے ایسے نہ بن جائیں جیسے وہ بن گئے تھے۔ زبان سے کہتے تھے، لیکن جب وہ آیا ان کو پسند ہی نہیں آیا۔ ان کو، یاد رکھو، میں یا آپ جس کو بھی اللہ کے ناپسندیدہ طریقے سے مال کمانے کی عادت ہے، وہ تیار رہے، جیسے ہی وہ آئیں گے سب سے پہلے کھایا ہوا مال نکلوائیں گے۔ پھر ہم میں سے بھی کچھ یہودی بن جائیں گے، کہیں گے اسی جشن منا منا کے تھک گئے، تسی آ کے سانو ہی شروع ہو گئے۔
باقی دنیا تو حرام خور موک گئے تھانو اسی دس دے پہ. یہی یہودی کہتے تھے جب منہ کھولتا ہے ہمارے خلاف بولتا ہے. جیڑا ساڈا عقیدہ ہے وہ آندہ غلط ہے. یہودیوں کا عقیدہ تھا 80 پکے جنتیاں دعا یہودی تو علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا, قرآن میں آیات اتری, بقرہ میں بھی ہے, سورہ جمعہ میں بھی ہے, اے رسول ان سے کہو ایڈا شوق ہے تھانو جنت جامن دا ہے بھی تھوڑی تے موت دی تمنا کرو. اے ہونے تھانو ٹرانسفر کر دے ہیں سدھا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اے رسول گندے کرتوتوں والا کبھی موت کو پسند نہیں کرتا. یہ کربلا والے ہوتے ہیں جو فرماتے ہیں احلا من العسل, شہد سے میٹھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ہم کربلا والوں کو سن کے بڑے مطلب کیا کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں موت کیسی لگتی ہے سوال یہ ہے. اگر تو ہمیں بھی موت سے ڈر نہیں لگتا, اگر آج آ جائے یا اللہ تیار ہیں تو ہم کربلا والے رستے پر ہیں, اور اگر کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 حالی نہیں مرنا, پھر یہودیوں والے جراثیم. قرآن کی لیبارٹری تو سب کا ٹیسٹ کرتی ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصتا من دون الناس. اے رسول ان سے کہیے اگر دار آخرت جنت خالصتاً اللہ کے پاس تمہارا ہے, دوسرے لوگوں کا نہیں ہے, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, تو موت کی تمنا کرو کوڑے آؤ اگر سچے ہو تو. یہ کوڑے آؤ قرآن میں نہیں ہے لکھا ہوا, لیکن ہے صحیح. ان کنتم صادقین یعنی تسی جھوٹے ہو. پھر خود ہی فرمایا سورہ جمعہ میں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, اور بقرہ میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے پاس بھیجے ہوئے. جیڑا نجائز کھادا ہے, جیڑے حق ماریں, اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور اے رسول آپ کو بتا رہا کون ہے, واللہ علیم بالظالمین, وہ بتا رہا ہے جنہوں سارا کچھ پتا ہے, انہاں دے سارے کرتوت جنہوں پتا ہے, وہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ چیلنج کیا قرآن نے, کسی یہودی نے قبول کیا؟ کوئی نس گئے. اتنا پہچان تھی رسول کی کہ ان کے دل کہہ رہے تھے جہن دے سامنے آکھیا نا اسی تیار ہیں تے اتھے ہی پھڑک جانا, وہیں مر جائیں گے. کسی نے موت کی تمنا نہیں کی. آپ کو اشارہ کروں, ایک ضمناً بات یاد آ گئی, قرآن کے معجزات میں سے یہ چیزیں بھی ہیں, قرآن کی اللہ کی سچی خبر ہونے میں یہ باتیں بھی ہیں. جب سورہ لہب اتری تبت یدا ابی لہب و تب, تو مکے میں دو جوان آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے. ایک کہتا ہے دوسرے کو یار گال سن, اے جیڑا رسول دا چاچا ہے, جیڑا محمد مصطفیٰ دا چاچا ہے, کون؟ ابو لہب, ان دے وچ جی عقل ہوئے نا تے اے ان دے کول بڑا چنگا موقع ہے اپنے بھتیجے نو جھوٹا کرن دا. کیسے؟ اے جیڑی سورت اتری ہے نا سورہ لہب, ان دے وچ تے آگ چھڑیا بھی اے پکا دوزخی ہے ابو لہب, اس اسلام قبول ہی نہیں کرنا. تے جے اے سیاڑا ہوئے نا اے کلمہ پڑھ لوے تے اپنے بھتیجے نو جھوٹا کر جائے. سورۃ اللہب میں کیا فرمایا؟ سیسلا نارن, بہت جلد یہ جلے گا آگ میں ابو لہب, یہ بھی اور اس کی سواڑی بھی.
اس کی بیگم بھی، یہ دونوں آگ میں جائیں گے۔ تو یہ ایک جوان دوسرے سے کہتا ہے اگر ابو لہب سیانا ہو تو فوراً کلمہ پڑھے اور یہ سورہ لہب جھوٹی ہو جائے گی، اس کا بھتیجا بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے تیجے نہ پڑھے، اتنی سادی سی بات ہے، کلمہ پڑھ کے بھتیجے کو جھوٹا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر پھر بھی ابو لہب کلمہ نہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے محمد سچے ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور نہیں پڑھا ابو لہب نے کلمہ، پڑھ سکتا تھا نا، نہیں پڑھا، تو اس نے کہا اگر نہ پڑھے پھر بھی اس کا مطلب ہے محمد اللہ کا سچا نبی، اور یہ قرآن کسی بشر کا نہیں، اللہ کا کلام۔ اسی طرح جب چیلنج کیا قرآن نے جنت صرف تمہاری ہے یہودیوں، تو پھر موت کی تمنا کرو، تو جتنے کھڑ پینچ تھے سارے نس گئے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں موت کی تمنا کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن کی صداقت کی قرآن کے اندر موجود دلیلیں ہیں جن کی تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سنیے، یہ یہودی جو انتظار کر رہے تھے صدیوں سے کہ اللہ کے آخری نبی نے اس سرزمین پر آنا ہے، اس نبی کا ذکر کرتے تھے، سارے علاقے کے دوسرے لوگوں نے انہی کی زبانوں سے آخری نبی کی نشانیاں سنی ہوئی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ نبی آ گیا جنہوں نے ان کی زبان سے سنا تھا، اوس اور خزرج قبیلے، وہ جا کر ایمان بھی لے آئے اور نبی کو مدینے کی دعوت بھی دے آئے۔ ان بدبختوں نے نہ دعوت دی، اور جب رسول مدینے آ گئے یہ رسول کے بدترین دشمن بن گئے۔ کہتے تھے تو ساڑھے خلاف گلہ کردہ، یہ آندھا سود نہ کھاؤ تو مڑ بھکھے مر جاویے۔ جیڑے ساڑھے عقیدے بنے ان سارے دے خلاف بولدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ قرآن پڑھیں، آپ دیکھیں اللہ نے گنوائے یہودیوں کی عقیدے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میرے اور آپ کے نظریات بھی وہی نہیں ہوتے جو قرآن میں ہیں، تو جب وہ قرآن کا وارث آ کر قرآن پڑھے گا نا، بندے آکھنا ہے تو ساڑھے خلاف گلہ پہ کرنا، اسی تے آج تائی نہیں سنیا۔ خاص طور تے جڑے اس زمانے جو بابے ہونے جنہاں قرآن دی شکل نہیں ویکھی ہونی، ٹھیک ہے نا؟ تے سورہ سن کے تے سواد لے کے جنت تے چپڑے بیٹھے ہونے، اور نہ آکھنا ہے تے آج تائی نہیں سنیا، نالے تے سور نال پڑھدا بھی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اے کوئی نہیں امام شمام، قرآن کی داستانیں عبرت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بات کو تمام کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ اے رسول ان سے کہہ دو جو تمہارے پاس تورات ہے اسی کو قائم کر دو، اگر نہیں کرتے تو پھر تمہارے ہاتھ پلے ککھ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جتنے مرضی تم اپنے آپ کو جنتی سمجھو، جتنے مرضی آپ کو تمہارے عالم اپنے آپ کو عالم سمجھیں، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ لستم علی شیئن، کہاں سے تم نے علم لے لیا؟ میری کتاب کو تم نہیں دیکھتے ہو، کچھ نہیں تمہارے پاس۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ادھر سے بھی دین لے رہے ہو، ادھر سے بھی دین لے رہے ہو، میری کتاب میں کیا کمی ہے؟ تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، حتی تقیم التوراہ، جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا کرو، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی لچک، اے اینج نہیں تے اینج مراد اے نہیں تے مراد اے، ٹھیک ہے نا؟ اے ظاہری معنی نہیں، کوئی اور معنی اندہ۔ یہ 2 نمبریاں تورات کے بارے میں چھوڑ دو، اور اہل انجیل کو قائم کرے۔
کیونکہ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ نے گواہی دی ہوئی ہے رسول اللہ کے آنے کی۔ قرآن مجید میں سورہ صف ہے، میں تمام کروں، کہا جا رہا ہے کہ علماء کرام مزید بھی ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جو مجھ سے پہلے موجود ہے کتاب اس کی تصدیق کرنے والا اور خوشخبری دینے والا اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اگر قائم نہیں کرتے پھر جو مرضی عقیدے بنا لو، جو مرضی باتیں کر لو، جتنے مرضی نعرے مار لو، جنت چپڑ کے بہ جاؤ، تمہارے ہاتھ پلے ککھ بھی نہیں۔ آخری بات سن لے اور تمام۔ اب یہ خطاب تو ہو رہا ہے اہل کتاب سے، ساڈا کیے وچ ساڈا سب کچھ، اس لیے کہ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی اپنی قرآن کی آیات میں کھول کر بیان کر دی۔ وہ کن باتوں سے ناراض ہوا پچھلوں سے، کن باتوں پر خوش ہوا پچھلی قوموں سے، اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دی۔ اور یاد رکھنا اب قیامت تک یہ رضا اور ناراضگی بدلے گی نہیں۔ غور سے سنیں، بات میری تمام ہے، مولانا یہ مولا کا جملہ یاد رکھیے گا، خطبہ نمبر 181 ہے، فرمایا تم جان لو کہ اللہ تم سے کبھی کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پچھلوں سے ناراض ہوا تھا۔ پچھلوں نے اپنی کتابوں کو قائم نہیں کیا، ہیرا پھیریاں کی، اللہ ان سے غضبناک ہوا۔ تم بھی ایسا نہ کرنا کہ ادھر ادھر سے دین اور عقیدے بن رہے ہو، اللہ کی کتاب کا پتہ سوری کوئی نہ ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و عالم۔ بس ایک جملہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ حدیث ثقلین نے جو جوڑا قرآن کو اور اہل بیت کو، جب تک ان دونوں کا دامن تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی کے نواسے نے عجیب طریقے سے دنیا کو دکھایا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ جب بے قدری امت نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، دربار میں پیشی کے بعد لعین نے حکم دیا قیدیوں کو اور شہداء کے سروں کو بازاروں میں تماشا بنایا جائے۔ ایک اللہ کا صحابی نقل کرتا ہے، نابینا ہو چکے تھے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے حسین ابن علی کی آواز میں آیات قرآن کی تلاوت سنی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورۃ الکہف کی آیت تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا حسین ابن علی ہیں؟ تو فرمایا، اس نے جواب دیا حسین ابن علی تو شہید ہو گئے، ہاں حسین کی شہادت کے بعد ایک نیزے پر ان کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس ایک جملہ بولوں، جب حسین کا سر اللہ کے اذن سے آیات قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا تو عجب نہیں بی بی زینب نے، اس مظلوم بہن نے اپنے بھائی کے سر سے خطاب کر کے کہا، ہو بھیا حسین اگر اذن کلام ملا ہے تو ایک جملہ اپنی سکینہ سے بھی بول دیجئے، آپ کی شہادت کے بعد سے اس بچی کے دل کو سکون نہیں ملا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور حسین جوادی صاحب کو کہ وہ زیب ممبر ہوں، ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب